مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ یہ بات خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھا لیں کہ جو ڈاکٹر آپ کو کھانے کا مشورہ دے رہا ہے نا، وہ آپ کی صحت کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ انسان کی صحت کم کھانے میں ہے، بھوکا رہنے میں ہے، کھانے میں ہے ہی نہیں۔ ساری بیماریاں کھا کے پیدا ہو رہی ہیں۔ چھوڑ دو کھانا پینا، دیکھو فٹ فاٹ ہو جاؤ گے۔ آپ کا وہ کھانا تو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے نا، تو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے میرے بھائی، زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہے۔ کھانے کے لیے زندہ رہے ہوئے ہم لوگ آج کل۔ ایک ہے زندہ رہنے کے لیے کھانا، ایک ہے کھانے کے لیے۔ ہمیں تو کھانا نہ ملے تو مر جائیں ہم ٹینشن سے، وہ بھوک سے نہیں مریں گے، اس کا مطلب کھانے کے لیے زندہ ہیں۔ دیکھو جدید تحقیق ہوتی ہے نا، جدید تحقیق سے ثابت ہوا، جدید تحقیق سے ثابت ہوا۔ جدید تحقیق میڈیسن میں تو ہوتی رہتی ہیں، میڈیسن میں نئی نئی دوائیں آتی رہتی ہیں۔ پیناڈول بعد میں ایجاد ہوئی، پہلے نہیں تھی۔ لیکن صحت کے دو بنیادی اصول ہیں، ان میں کوئی جدید تحقیق نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر کوئی بیوقوف اٹھ کے دعویٰ کرے کہ جدید تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ پیاس پانی سے بجھتی ہے، آپ بولو گے بھائی اپنی یہ تحقیق کسی اور کے سامنے رکھ لے جا کے۔ یہ تو آدم علیہ السلام جب سے دنیا میں آئے، پیاس لگتی تھی تو پانی پیتے تھے تو پیاس بجھتی تھی۔ یہ چیز انسان کے لیے اتنی ضروری ہے کہ اس کے لیے جدید تحقیق کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو تحقیق کی کیا بات ہے، یہ نیچرل ہے۔ تو صحت کے جو بنیادی اصول ہیں نا، بنیادی اصول، وہ اللہ نے صدیوں سے انسانوں کو سمجھائے ہوئے ہیں۔ ہوس کو لگام دے دے بس انسان۔ تو کھانے پینے میں آج کل جو ماں باپ بہت فکر کرتے ہیں بچہ کھاتا نہیں ہے، کمزور نہیں ہو جائے، اور نہیں ہوگا کمزور، یہ مجھ سے لکھوا لیں آپ، کھانے سے کمزور ہوگا۔ وہ جو کھا رہا ہے نا، جو پاپڑ اور پتہ نہیں کیا کیا کھا رہا ہے، ابھی میں کیا نام لوں، گند بلا کھا رہا ہے وہ، اس کو بھوک لگنے دیں۔ طبیعت سے جب مچلے گا نا، پھر اس کے سامنے روٹی رکھیں گے، گوشت رکھیں گے، پھوڑ دے گا وہ۔ چھوڑ دیں اس کو، نہیں فکر کرو کھلانے کی۔ ایک تو بچے ہوتے ہی ایک ایک دو دو ہیں، ان کی تو ویسے ہی فکر، کیا 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 آپ نے، کیا خود سمجھ لو یار۔ ایک آدھ بچے پہ اتنی ٹینشن کہ کھاتا نہیں ہے، وہ نہیں پل رہے۔ پہلے لوگ 15 بچے پال لیا کرتے تھے، پھر بھی ماشاءاللہ ایسے۔ یہ صلاح الدین ایوبی تو کئی سارے بہن بھائی تھے، یہ ان کے ابا اماں کے 2 بچے ہوتے اور بڑی تمیز سے ان کو پالا ہوتا تو صلاح الدین ایوبی نہیں بنتا، کچھ کوئی قابلیت اس کے اندر پیدا نہ ہوتی۔ محمد بن قاسم لوگ کے ریسرچ کر لیں، کئی بھائی نکلیں گے آپ کے۔ 17 سال کی عمر میں سندھ پہ حملہ کیا اس نے۔ اس وقت کوئی وٹامن تھے یا کوئی میڈیسن یا کوئی چائلڈ اسپیشلسٹ ٹیکے لگتے ہوں بچوں کے ٹائم پہ، میں لگوا لے ٹیکے، میں اس سے منع نہیں کر رہا حفاظتی ٹیکے۔ اتنا مسلط کر لیا ہے سروں کے اوپر۔ کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا بھائی، وہ غربت کا دور تھا۔ کھجوریں ہوتی تھیں، گھی ہوتا تھا بس۔ صحابہ کرام نے بعض دفعہ 24 گھنٹے 2 کھجوروں پہ گزارے ہیں، اور جنگ لڑنے جا رہے تھے، جنگ لڑنے۔ کم کھانے سے اگر کمزوری ہوتی تو اللہ صحابہ سے پوری دنیا فتح نہ کرواتا کم کھلا کے، سمجھتے ہو؟ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں یا طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں؟ طاقتور۔ تو اگر زیادہ کھانے سے طاقت آتی تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب طاقتور کو پسند کیا تو ان تمام طریقوں کو بھی پسند کیا ہوتا جس سے جسم میں طاقت پیدا ہوتی۔ کیا خیال ہے؟ تو اگر زیادہ کھانے سے طاقت جسم میں پیدا ہوتی تو پھوڑنے پھاڑنے کی ترغیب ہوتی۔ کھاؤ، خوراک کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ نبی نے فرمایا المؤمن یأکل فی معن واحد، مسلمان 1 آنت بھرتا ہے اور کافر 7 آنتیں بھرتا ہے، 7 گنا زیادہ کھاتا ہے کافر۔ ہونا ایسے چاہیے، ہو نہیں رہا۔
تو اس لیے یہ نا زیادہ نہیں ٹینشن لیا کرو بچوں کی، کھاتا نہیں ہے، ہٹا دو کھانا اس کے سامنے سے، اس کا باپ بھی کھائے گا، دیکھو آپ بھوک لگے گی جب اس کو، پھر آپ اپنی مرضی کی چیز کھلاؤ گے اس کو. ابھی تو وہ اپنی مرضی سے کھاتا ہے، مجھے یہ چاہیے، جب بھوک لگے گی نا اس کو ٹائٹ طریقے سے، پھر کہے گا ابا جو بھی کھلانا ہے کھلا دے. پھر آپ اس کو دیسی گھی کھلاؤ، پھر انڈے کھلاؤ اس کو، پراٹھے کھلاؤ اس کو، کھائے گا، اس کا باپ بھی کھائے گا، آپ یعنی وہ بھی کھائے گا. تو یہ درمیان میں بات آ گئی تھی آپ کی صحت کے حوالے سے، تو ان چکروں میں زیادہ نہ پڑو. اچھا ایک اور بات، یوٹیوب پہ بھی بعض ڈاکٹرز بہت مبالغے کر رہے ہوتے ہیں بعض خوراکوں کے بارے میں. آج کل ایک کیٹو ڈائٹ آئی ہے، ڈاکٹر زیادہ جانتے ہیں اس کے بارے میں، میرا یہ ٹاپک نہیں ہے. لیکن جب بھی یوٹیوب پہ کسی ڈاکٹر کو سرچ کیا کرو، اس سے غذاؤں کا وہ سنا کرو، وہ گھاس پتے کھانے، روٹی بالکل نہیں کھانی، چاول بالکل نہیں کھانا، تو وہ کتنی ہی بہترین تحقیق پیش کر رہا ہو، کیسے ریسرچ پیپر سامنے لا رہا ہو. جب تک محلے کے ڈاکٹر سے 2-4 ڈاکٹروں سے مشورہ نہ لے لو نا، ان نسخوں پہ کبھی بھی عمل بولو مت کرو. مجھے اور آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بڑی زبردست تحقیق ہے، تحقیق ہمیشہ تحقیق کے اہل سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ اچھی تحقیق ہے یا نہیں ہے. آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، بعض لوگوں نے ڈاکٹروں کے پیپر شائع کرنا کہ دیکھو گورا امریکہ کا یہ ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے، یہ پیپر یہ سامنے. آپ کہہ رہے ہو یار یہ تو ایک ایک چیز حوالے کے ساتھ کہہ رہا ہے، تو آپ بڑے متاثر ہوتے ہو. تو آپ نے کیا کرنا ہے، وہ پیپر نکال کے پرنٹ آؤٹ اپنے محلے کے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، ایک کے نہیں 2-3 کو دکھا دو کہ یہ باتیں کی جا رہی ہیں اور اس سے یہ نتیجہ نکالا جا رہا ہے، ڈاکٹر صاحب کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو 2-4 ڈاکٹر کہہ دینا کہ ہاں ٹھیک ہے، پھر آپ اس پر عمل کریں. ادروائز یوٹیوب پہ کبھی بھی اعتماد بولو نہ کریں. لوگ کیا کرتے ہیں، بعض ڈاکٹروں کی تحقیقات وہ عام روٹین سے آپ کو ہٹا رہے ہیں، بالکل روٹی بھی بالکل چھڑوا دی، چاول بالکل چھڑوا دیے، بالکل آپ کو لے آئے جو انسان کی ہمیشہ سے ایک نیچرل ڈائٹ رہی ہے، روٹی چاول اناج تو ہمیشہ سے کھاتا رہا نا آدمی، تو وہ بالکل چھڑوا کے، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو فائدہ بھی ہو جائے اس سے، لیکن ہر لاٹھی سے ہر ایک کو نہیں ہانکا جاتا. اور یوٹیوب پہ منجن بکتا نہیں ہے جب تک آپ 2 کی 4 نہ لگائیں اور مبالغہ آرائی نہ کریں. ابے مجھے ایک بات بتاؤ، کوئی بھی آدمی یوٹیوب پہ آ کے وہی بات کرے گا جو سب کر رہے ہیں تو منجن بکے گا؟ منجن ہی نہیں سمجھتے، انڈیا والے نہیں سمجھتے. انڈیا میں ابھی سعودی عرب جانا ہوتا ہے نا، تو وہ انڈین کہتے ہیں یہ منجن کیا بیچ رہے ہوتے ہیں، آپ بیٹھ کے بول رہے ہو تو منجن نہیں بکے گا. میں نے کہا یار یہ ہماری کچھ انڈیا والوں کی اصطلاحات ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. میں عرب کنٹریز میں جاتا ہوں نا تو انڈین بہت ملتے ہیں، تو ایک انڈین کہہ رہا تھا بنداس رہو بنداس. میں نے کہا یہ بنداس کوئی رائل فیملی کے کسی شہزادے کا نام ہے، بنداس، بن داؤد تو سنا تھا. تو مطلب بنداس کا مطلب تمیز سے رہو، یعنی امن شانتی کے ساتھ جاؤ، آپ بنداس رہو. کیا بولتا ہے بنٹا ہے، یہ بھی بڑا چل رہا ہے آج کل وہاں پہ. اور ایک اور لفظ ہے، وہ ایک صاحب نے عمرہ کیا انڈیا کے، ایک لڑکے نے میرے ساتھ ٹنڈ کروائی، تو اسے وہ سب کہہ رہے ہیں ٹکلا. میں نے کہا یار کسی کا مذاق نہ اڑاؤ بھائی. اس سے کہہ رہے تو ٹکلا ہوگا یا چھوٹے کروائے گا بال؟ اس نے کہا نہیں میں ٹکلا ہوں گا. میں نے کہا کسی مسلمان کو ٹکلا کہنا کتنی بری حرکت ہے بھائی. پتہ چلا وہ ہو سکتا ہے پورے ہندوستان میں ایسا نہ ہو، بعض علاقوں میں ایسا ہو، وہ گنجے کو بولتے ہی ٹکلا ہیں، اور یہ برا لفظ نہیں ہے. تو خیر یہ اصطلاحات ہیں. تو کبھی بھی کوئی بھی تحقیق مذہب کے حوالے سے آیا کرے. مذہب کے نام پہ ریسرچ پیپر آتے ہیں بہت سارے لوگوں کے، بہت سارے لوگ پوری جمہور سے ہٹ کر ایک بات کر رہے ہوتے ہیں، تو ہر چیز کے ماہرین ہوتے ہیں، ان سے رابطہ کرو آپ کہ مولانا صاحب یہ ریسرچ ہے، یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. کوئی میڈیکل سائنس کے نام پہ تحقیق آئی ہے، ڈاکٹروں سے رابطہ کرو، ڈاکٹروں سے پوچھو کہ یہ ڈاکٹر صاحب یہ باتیں یوٹیوب پہ ایک بڑے اچھے ڈاکٹر لگ رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں اچھے ہیں کہ نہیں ہیں، تو یہ سرٹیفائڈ ڈاکٹرز ہیں، یہ کہہ رہے ہیں تو میں عمل کروں اس پہ. ایک ڈاکٹر نہیں، 2 نہیں، 3-4 سے پوچھ لو تاکہ اطمینان ہو جائے. کبھی بھی یوٹیوب کی دنیا پہ نالج لیں وہاں سے، لیکن اس نالج کی تصدیق کروائیں ماہرین سے.
تو میں جلدی سے بات کو موضوع کی طرف آتا ہوں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کے جو صحت کے بنیادی نسخے ہیں وہ صدیوں سے کیا ہیں؟ وہ ایک ہی ہیں. تو یہ کہ جب تک شدید بھوک نہ لگے کھانا مت کھاؤ, اور جب کھانا شروع کرو تھوڑی سی بھوک رکھ کے چھوڑ دو. تین اصولوں پہ زندگی گزاریں اپنی. شدید بھوک کے بغیر کھانا نہ کھائیں اور پھوڑیں نہیں, تھوڑی سی بھوک باقی رکھ کے کھانا چھوڑ دیں. ایک بات. دوسرا, کھائیں کیا بھائی؟ دیسی چیزیں کھاؤ یار. برگر شرگر یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. آدم علیہ السلام کے دور میں کسی کو آپ برگر پکڑاتے وہ کھاتا ہی نہیں اس کو, کہہ رہے یہ تو منہ کے اندر ہی چپک گیا ہے, پتہ نہیں کیا چیز کھلا دیا آپ. ہمارے والد صاحب نے ایک دفعہ بریڈ کھائی, ڈبل روٹی, تو ایک نوالا لیا تو وہ منہ میں چپک جاتی ہے نا, چپڑ چپڑ. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی سزا دی ہوئی ہے انسان کو کہ روٹی چھوڑ کے ڈبل روٹی کھا رہا ہے. وہ روٹی کتنی آرام سے چپتی ہے, آرام سے حلق میں, یہ چپڑ چپڑ جا کے چپک جاتی ہے دانتوں میں. خیر, تو دیسی چیزیں کھا لو ضرور جو صحیح چیزیں ہیں. اور تیسری چیز فزیکل ایکٹیویٹی, بھاگو دوڑو. بھائی 3 چیزیں ہی ہیں. جدید تحقیق میں بھی یہی آئیں گی, پرانی تحقیق میں بھی رزلٹ یہی نکلے گا. سمجھتے ہو؟ تو بات پتہ نہیں کہاں سے شروع ہوئی تھی. ہاں, ایک صاحب میرے پاس آئے, وہ ماشاء اللہ کھاتے بہت تھے, تو آڑے ترچے سے ہو گئے تھے, ٹیڑھے میڑھے سے نا. مجھے کہنے لگے آپ مجھے کچھ مشورہ دیں کہ میری صحت کیسے اچھی ہو جائے. میں نے ان سے کہا کہ دیکھو, جب کسی کو مشورہ دیا جاتا ہے نا تو بعض دفعہ اس مشورے میں مبالغہ آرائی کی جاتی ہے سامنے والے کی حالت کو سامنے رکھ کے, کہ جب تک اس کو اس طرح سے نہیں سمجھائیں گے بات اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی. تو میں نے اس کو بولا کہ آپ کی صحت کا حل صرف اور صرف اس میں ہے کہ آپ کھانا پینا چھوڑ دیں. سمجھ رہے ہو؟ کیا کر دیں؟ کھانا پینا چھوڑ دیں. کہہ رہے کیا مطلب؟ میں نے کہا چھوڑ دو کھانا پینا. بس یہ آپ سمجھو کہ ونس اپون اے ٹائم کھانا پینا تھا, اب میں بغیر کھائے زندہ رہوں گا. مجھے پتا ہے کھانا پینا کوئی چھوڑ نہیں سکتا. مطلب یہ ہے کہ چھوڑ دو, ایک وقت آئے گا انتہائی مجبور ہو جائے گا کہ یار روٹی چاہیے, مر رہا ہوگا, تو پھر میرے مشورے پہ تھوڑی وہ تو کھائے گا. پھر تو ایسے صورت میں کھا لینا ٹھیک ہے. بھائی اتنا کوئی نیک تو نہیں ہے نا کہ میں نے مشورہ دیا کہ کھانا پینا چھوڑ دو اور وہ جب تک جبریل اس کی روح نکال کے نہ لے جائیں وہ کھائے نہیں. ایسا کہاں سے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ بھائی آپ چھوڑ دو کھانا, جب بھوک سے بلبلانے لگو, تل ملانے لگو کہ اب تو کھانا ضروری ہے, مر جاؤں گا, تو اس وقت کھا لو آپ. تو یہ لائف اسٹائل بنا لو, انسان کے بچے بن جاؤ گے. ہمارے پیغمبر نے کہیں بھی ہمیں زیادہ کھانے کی ترغیب نہیں دی ہے بھائی, روزے رکھنے کی ترغیب دی ہے, روزے رکھو. تو خیر, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. اچھا, ایک چھوٹی سی بات کر کے میں آگے چلوں. یہ جب کم کھانے کا مسئلہ آئے گا نا, تو کم کھانے سے ہوتا یہ ہے کہ شروع میں آپ کو بہت تکلیف ہوگی اور آپ سمجھو گے میں کمزور ہو رہا ہوں. تو وہ کمزور نہیں ہو رہے ہوگے آپ, کیونکہ ہمیں عادت پڑ چکی ہے نا پھوڑنے پھاڑنے کی. اس عادت کی وجہ سے آپ کو ایسا محسوس ہوگا. وہ چند دن لگیں گے عادت کو مینٹین رکھنے میں, اس کے بعد فٹ فاٹ ہو جاؤ گے. سمجھتے ہو؟ اس کے بعد پھر زیادہ کھاتے ہوئے مشکلات ہوں گی, پھر زیادہ کھانے کا دل نہیں کرے گا. تو وہ عادت کی وجہ سے بعض چیزیں عادتاً کرتا ہے انسان. جیسے جو لوگ میٹھا زیادہ کھاتے ہیں نا, پھوڑتے پھاڑتے رہتے ہیں ہر وقت, تو ان کو کھانے کے بعد میٹھا نہ ملے, 2-3 لڈو نہ ملیں, کسٹرڈ نہ ملے, وہ تو ٹینشن میں آتے ہیں. تو وہ باڈی کی ضرورت تھوڑی ہے, وہ تو کھوپڑی کا مسئلہ ہے. تو کھوپڑی کو عادت ہی آپ نے اتنا پھوڑنے پھاڑنے کی ڈال دی ہے. تو خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا, قرآن کہتا ہے فانساہم انفسہم, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں, اور آج کل میجورٹی ایسی ہے جو اپنے آپ کو بھول گئی. میں صحت کے حوالے اس لیے دیتا ہوں کہ دین تھوڑا مشکل سے سمجھ میں آتا ہے, اس کا نقصان ہوگا آخرت میں. صحت کا نقصان فوراً ہے یا نہیں ہے؟ نظر آ رہا ہے. اس کے بعد بھی ہاتھ روکنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی کہ یہ اپنا خیر خواہ نہیں ہے؟ دیکھو, شوگر کا مریض لڈو کھا رہا ہو, ہم نے کئی دفعہ تجربہ کیا ہے, شوگر کے مریض لڈو کھا رہا, ہم نے کہا یار خیال کرو. اس نے کہا بے جب موت آنی ہے تو آئے گی, کچھ نہیں ہوتا.
یہ جملہ بہت اچھا ہے بشرطے کہ دل سے کہا جائے, بشرطے کہ بولو دل سے کہا جائے. کیونکہ جب موت آنے والی ہوتی ہے پھر آغا خان بھاگتا ہے, ساری جائیدادیں بیچتے ہیں کہ کسی طرح ٹھیک ہو جاؤں میں. ابے بھائی تم تو پہلے کہہ رہے تھے یار موت آنی ہے تو آ جائے گی, لڈو کھانے سے کیا ہوتا ہے, تو اب کیوں ٹینشن میں آئے ہو, مرو, کیوں ہسپتالوں میں بھاگ رہے ہو, اڑا رہے ہو پیسہ, جائیدادیں بیچ رہے ہو, کوئی بات نہیں یار مر جاؤ نا, وہ تو 2 لڈو تم نے ہی تو کھائے ہیں نا, وہ کہیں نہ کہیں تو نکلیں گے جا کے. تو یہ جو جملہ ہمارے ہاں بولا جا رہا ہوتا ہے نا کہ ابے مرنا تو ایک دن ہے, یہ دل سے نہیں بولا جا رہا ہوتا, یہ صرف اس لڈو کو حلال کرنے کے لیے اس وقت بولا جا رہا ہوتا ہے کہ نفس کو اور شیطان کو مطمئن کر دوں, اس وقت پھوڑ لوں, بعد میں دیکھا جائے گا, جبکہ پتہ ہے کہ بعد میں نہیں دیکھا جائے گا, بعد میں عذاب کھڑا ہو جائے گا, ٹینشن ہوگی. کل ایک صاحب کا واقعہ سامنے آیا جو بڑے ینگ جوان صحت مند تھے, اچانک برین ہیمریج سے انتقال ہو گیا. تو میں چونکہ ان کی ہسٹری جانتا تھا تو ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ یار یہ تو بڑے صحت مند تھے. میں نے کہا صحت مند تھے, ان کو ڈاکٹروں نے 20 دفعہ بتایا کہ آپ کا بی پی بہت ہائی رہتا ہے, ایک بلڈ پریشر مشین گھر میں رکھ لو, چیک کر لیا کرو آپ کا بی پی کیا ہے, بہت ہائی. وہ کئی دفعہ چیک کیا, تو ایک دفعہ چیک کیا ان کا بی پی اتنا ہائی تھا, تو مجھے کہنے لگے کہ آج کے بعد میں کبھی چیک ہی نہیں کروں گا. کیوں, چیک کرنے سے آدمی وہم میں آتا ہے. ابے بھائی تم وہم میں نہیں ہے, یہ سچی مچی کا بڑا ہوا ہے. اور اس کے بعد پھوڑنا پھاڑنا ان کا لگا ہوا ہے. جب ان کو سمجھایا جاتا کہ بھائی تھوڑا احتیاط کریں, آپ بی پی کے مریض ہیں, آپ اپنی صحت کو نہ دیکھیں, ویسے آدمی جاندار ہوتا ہے لیکن بلڈ پریشر ایک الگ خاموش قاتل ہے. نہیں جی, ان باتوں میں کچھ نہیں رکھا, ڈاکٹروں نے وہمی بنا دیا. اس طرح کی باتیں کرتے کرتے بالآخر فالج ہوا اور پھر انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے. تو یہ جو ہے نا جملہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی کھا لوں یہ بھی کھا لوں, ابے جو ہونا ہوگا ہو جائے گا, یہ جملہ دل سے نہیں کہہ رہے ہوتے, کیونکہ ابھی اس کا نقصان دیکھا نہیں ہوتا. اس لڈو کو, رسگلے کو حلال کرنے کے لیے ایک لیبل لگا لیا جاتا ہے, یار ابھی کیا کرو, کھاؤ بس. پھر جب ٹینشن میں آتا ہے, فالج ہو گیا, برین ہیمریج ہو گیا, پھر دیکھو کہ دعائیں کروا رہے ہیں, یار دعا کرو ٹھیک ہو جاؤں میں.